پاکستان کی معاشی پوزیشن مستحکم ہو گئی، عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی رپورٹ جاری۔ فچ نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک منفی سے مستحکم قرار دے دیا۔ فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی قرضوں کی ریٹنگ میں بہتری کرتے ہوئے اس کو CCC+ سے بڑھا کر B- کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کرنسی کی ریٹنگ بھی B- کر دی گئی۔ رپورٹ میں توقع ظاہر کی گئی کہ جون تک پاکستان کا مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کر 6% کم ہو جائے گا۔ کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا تاثر مسترد کر دیا۔ عدالت کی ہدایت کے برعکس راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI نے آج واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنی طرف سے مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، نہ ہی کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ پارٹی عہدیدار کی دوسرے عہدیدار کے خلاف بیان بازی پر پابندی ہوگی۔ بانی PTI کی بہنوں سے ملاقات نہ کروانے کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے۔ 6 وکلا کی ملاقات کرائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے، لیکن یہ بھی خاندان میں دراڑ ڈالنے کی ایک سازش ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور سیاسی لیڈرشپ سے ملاقات میں معدنیات بل کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس وقت تک خیبر پختونخوا اسمبلی اس بل کو منظور نہیں کرے گی۔ PTI رہنما اعظم سواتی کا عمران خان کو مذاکرات کے لیے راضی کرنے کا دعویٰ، سلمان اکرم راجہ نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اعظم خان سواتی نے کہا کہ اگر ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو اس کا واحد حل مذاکرات ہے۔ جب کوئی بات شروع ہوگی تو وہ بہت سود مند ثابت ہوگی، جس پر رد عمل میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بیک ڈور مذاکرات کا کوئی علم نہیں۔ اعظم سواتی نے اپنی سطح پر بات کی ہے، پارٹی کا اعظم سواتی کی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان سے ملاقات کا دن مگر کئی پارٹی رہنماؤں اور فیملی ممبران کو ناکوں پر روک دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ سمیت 6 وکلا کی سابق وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ عمران خان سے ملنے کے لیے آئی تینوں بہنوں کو گورکھپور ناکے پر روک لیا گیا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان گاڑی سے نکل کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئیں۔ بشرا بی بی کی فیملی ممبر مہر النساء احمد، فوکل پرسن رائے سلمان کھرل ایڈوکیٹ بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ علیمہ خان نے کہا کہ پولیس کو آج واضح کر دیا ہے کہ آج فیملی کی ملاقات نہ کرائی گئی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ پچھلی بار سب چینلز پر بھی چلا کہ بانی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ جبکہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پولیس شرمندہ ہے، بیچارے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر مجھ پر کیوں تنقید کر رہے ہیں نہیں پتا، میں نے تو اصول کی بات کی ہے کہ جس کا نام لسٹ میں نہیں وہ ملاقات کے لیے نہیں جائے گا، خواہ کوئی بھی ہو۔ اطلاعات کے مطابق وکیل نعیم حیدر پنجوتھا مسافر گاڑی میں چھپ کر اڈیالہ جیل پہنچے۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی ارکان کانگریس نے عمران خان کا ذکر تک نہیں کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے سب واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے بتایا کہ میں نے امریکی وفد سے ملاقات میں بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کو ڈنر پر بلایا تھا، PTI کے عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو نہیں بلایا تھا، جس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ موقع تھا PTI رہنما امریکیوں سے بیٹھ کر بات کرتے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ ایاز صادق نے کہا کہ وفد نے واضح کیا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مذاکرات کا مکمل حامی ہوں، ہر مسئلے کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ FIR کے بغیر نہ گرفتاری ہو سکتی ہے، نہ ہی مجسٹریٹ کی آرڈر کے بغیر کسی کو حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 9 مئی واقعات کے ملزمان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے، فوج نے براہ راست کوئی FIR درج نہیں کرائی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں بھی کچھ بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ عمران خان کی 2 درخواستیں پھر منظور، عدالت نے بچوں سے بات اور میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ 28 اپریل تک جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی، جبکہ احتجاج اور توڑ پھوڑ کے کیس میں عمران خان کو عدالتی حکم کے باوجود آج بھی پیش نہ کیا جا سکا۔ اڈیالہ جیل حکام نے بتایا کہ انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی عملے نے جج افضل مجوکا کو بھی جیل حکام کے جواب سے آگاہ کر دیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش کیا جائے، عدالت نے تفتیشی افسر کو حکم دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے متعلقہ مقدمے میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 6 مئی تک توسیع کر دی۔ PTI کے وکلا کی جانب سے بشرا بی بی کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ صوبہ میں پانی کے معاملے پر خطوط کا سلسلہ چل پڑا، حکومت پنجاب کا سندھ کو زیادہ پانی دیے جانے کا الزام ارسا نے مسترد کر دیا۔ پانی کی 50% قلت کے باوجود مبینہ طور پر TP لنک کینال کھولنے پر سندھ کا شدید احتجاج، کینال بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت پنجاب کے خط میں دعویٰ کیا گیا کہ ربی کی فصلوں کے لیے 16% پانی کی کمی تھی، سندھ کو 19 جبکہ پنجاب کو 22% کم پانی دیا گیا، جبکہ ارسا ترجمان کے مطابق پانی کی تقسیم کا خود کار نظام موجود ہے اور کوئی بھی صوبہ زیادہ پانی نہیں لے سکتا۔
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا اثر پاکستان پر بھی ہونے کی توقع، پیٹرولیم مصنوعات ₹8.5 فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت اوگرا سفارشات کے بعد قیمتوں سے متعلق فیصلہ آج کرے گی۔ 16 اپریل سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹8.50 تک کمی متوقع ہے، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے امریکی ٹیرف کا منفی اثر کم ہو جائے گا۔ 43 سالہ کرکٹر دھونی نے آئی پی ایل میں منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا۔ دھونی خود کو اعزاز ملنے پر حیران بھی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دھونی آئی پی ایل کی تاریخ میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتنے والے سب سے عمر رسیدہ کھلاڑی بن گئے ہیں۔ آئی پی ایل میچ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے شکست دے کر ایونٹ میں دوسری کامیابی حاصل کی۔ دھونی نے 11 گیندوں پر 26 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جس میں 4 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ شاندار بیٹنگ اور میچ میں 2 سٹمپ اور 1 رن آؤٹ کرنے پر چنئی کے مہندر سنگھ دھونی کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ دھونی مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے پر حیران ہوئے اور انہوں نے پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ ایوارڈ کیوں دے رہے ہو، نور نے بہت اچھی بالنگ کی، یہ اسے ملنا چاہیے تھا۔